نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين عزیزان گرامی میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ کے احسان اور کرم نوازی سے ہمارے درس حدیث کا یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم عنوان کھانا کھانے کے آداب جو نبی علیہ السلام ایک غلام کو سکھا رہے ہیں، اور اس سے ہمیں بھی سبق مل رہا ہے کہ آپ بھی اس طرح سے کھانا کھانے کے آداب اختیار کرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما جو نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں ہیں، ان کے ایک پہلے شوہر سے ایک بیٹے تھے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ او کما قال علیہ السلام، اے بچے بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ اور اپنے دایاں سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یعنی نبی علیہ السلام نے ہمیں بھی سبق دیا کہ جب بھی کھانا کھاؤ، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو اور اپنے دایاں سے کھایا کرو، اور جب بھی جس مجلس میں جب بھی اکیلا کھاؤ یا مجلس میں کھاؤ تو اپنے سامنے سے کھاؤ، دوسرے کے سامنے سے نہیں۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردشہ یعنی کہ پرورش کردہ ربیب ہیں، یعنی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ ہیں ام المؤمنین رضی اللہ عنہما کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے اور پھر آپ کی پرورش و تربیت میں رہے تھے۔ ایسے بچے کو جو ماں کے ساتھ آ کر دوسرے باپ کی پرورش میں رہے، عربی زبان میں ایسے بچے کو ربیب کہتے ہیں۔ کیا ہوا کہ اس کے والد محترم جو ابو سلمہ تھے رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، اور ان کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما بیوہ ہو گئی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے وہ تکلیف دہ ہو گئی، وہ رنجیدہ ہو گئی تھی۔ نبی علیہ السلام اس کی دل جوئی کے لیے، اس کے عزت افزائی کے لیے ان سے نکاح کر کے ازواج مطہرات میں شامل اور حرم میں داخل فرما لیا۔ اس وقت سے یہ بھی منجمل ازواج مطہرات اور امہات المؤمنین میں شامل ہو گئی، اور ان کے صاحبزادے حضرت عمر بن ابی سلمہ ان کے پروردہ ربیب ہو گئے، نبی علیہ السلام کے پرورش میں آ گئے۔ کسی دن کا واقعہ ہے جو میں نے اوپر حدیث پڑھی، اس کا سارا واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ کسی دن کا واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا، یہ صاحبزادے حضرت عمر بن ابی سلمہ بھی دسترخوان پر تھے۔ انہوں نے بچوں کی عادت کے مطابق فوراً کھانے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، تو آپ نے انہیں مخاطب فرما کر فرمایا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، اور فرمایا کیونکہ کھانے پینے کا مسنون طریقہ یہی ہے
ہے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلَّ بِيَمِينِكَ دائیں سے کھاؤ، کیونکہ بایاں تو نجاست اور گندگی کی صفائی میں کام آتا ہے، اس سے استنجا کیا جاتا ہے۔ اور ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، اور شیطان کے حواری بھی بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، اور کافروں کی بھی مشابہت اور ان کا طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں، کیونکہ کافر لوگ جو مشرکین ہیں وہ بھی بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت فرمائی کہ تم میں سے کوئی جب کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، پانی پیے یا اور کوئی چیز مشروب پیے، شربت پیے، دودھ چائے وغیرہ جو بھی چیز پیے دائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے تو شیطان کھاتا اور پیتا ہے۔ آج تو فیشن ہو چکا ہے، اللہ اکبر، بائیں ہاتھ سے کھانا اور سنت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور فیشن پر عمل کیا جا رہا ہے۔ بائیں ہاتھ سے پانی پی جا رہی، چائے پی جا رہی، بوتلیں پی جا رہی، اور سنت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر بن ابی سلمہ سے یہ فرمانا کہ اپنے سامنے اور قریب سے کھاؤ، اس رعایت اور مصلحت پر مبنی کے دسترخوان پر شریک دوسرے کھانے والوں کو تکلیف ہوگی۔ اگر تم کے سامنے سے کھانے لگو گے تو انہیں اسے ناگوار ناپسندی ہوگی، جسے چاہے وہ زبان سے نہ بھی کہیں مگر دل میں تو وہ ضرور ناپسند کرتے ہیں۔ او بھائی یہ باتیں ہمارے لیے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول ہمیں کھانا کھانے کے آداب اور کھانا کھانے کی دعائیں بھی سکھائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ دنیا والو کھانے کے آداب میں جو چیزیں بتائی گئی اس میں سب سے پہلا بسم اللہ کا پڑھنا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اپنے سامنے سے کھانا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ لقمہ چھوٹا اٹھا اٹھا کر کھاؤ، اور لقمے کو خوب اچھی طرح سے چبا چبا کر اطمینان سے کھاؤ۔ پھر فرمایا برتن کے کنارے سے کھاؤ، درمیان سے نہیں کھاؤ۔ اگر کوئی لقمہ یا روٹی کا ٹکڑا تم سے زمین پہ گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا کرو، اس نے پھینکنا نہیں چاہیے۔ ہو سکتا ہے جو لقمہ تمہارے ہاتھ سے گر گیا وہی لقمہ برکت والا لقمہ ہو۔ پھر فرمایا انگلیوں کو دھونے سے پہلے خوب چاٹ لینا چاہیے۔ سنت بھی میرے محبوب نے فرمایا، سنت بھی یہی، کھانے کے بعد کم از کم الحمدللہ کہہ لینا چاہیے۔ اگر دعا پوری آتی ہے تو دعا یہ ہے، الحمدللہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔